الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، افطار کرانے کی فضیلت کے متعلق کل ہم نے گفتگو سماعت کی تھی، اور افطار میں جلدی کرنے کے تعلق سے بھی ہم نے تو حدیث مبارکہ سماعت کی تھی۔ آئیے آج انشاءاللہ عز و جل روزے کے مسائل سماعت کرتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نیت کسے کہتے ہیں۔ ان تمامی چیزوں کے متعلق ہم تھوڑی تھوڑی باتیں سماعت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے آئیے ہم سماعت کرتے ہیں کہ نیت کسے کہتے ہیں۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، یہاں بھی وہی مراد ہے، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ یعنی کہ روزے کی نیت، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے نیت نہیں مانی تو روزہ نہیں ہوگا۔ نیت جو ہے تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ کسی کو پڑھتے نہیں آتی ہیں عربی کی نیت تو بولتے تیرا روزہ نہیں ہوگا۔ ایسی تو اپنے اپنے طور پر تو لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ نیت جو ہے تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کسی نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ مانا ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں رمضان کے اللہ کے لیے، تو اس کا روزہ ہو گیا، اس کی یہ نیت ہو گئی۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے عربی کی نیت پڑھے گا تو ہی اس کا روزہ ہوگا، لیکن پڑھ لینا مستحب ہے۔ زبان سے کہہ لینا، چاہے وہ عربی میں ہو یا جس زبان میں آتے ہو، اس زبان میں کہہ لینا، اس لینگویج میں کہہ لینا مستحب ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کے ماہ رمضان کے کئی روزے قضا ہو گئے ہیں تو نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ روزہ فلاں رمضان کے فلاں روزے کی قضا ہے۔ اگر نیت میں سال اور دن متعین نہ کر سکے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی شخص کے ماہ رمضان المبارک کے روزے قضا ہو گئے عذر شرعی کے طور پر، کسی کے عذر کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے قضا ہو گئے، جیسے کہ بہت زیادہ بیمار تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں تجھے روزہ نہیں رکھنا ہے تو اور بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، جب اچھا ہو جائے گا تو تب رکھ لینا، ایسی نوعیت ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو اگر ایسا کچھ مسئلہ ہوا، رمضان کے روزے قضا ہو گئے، تو اب جب بعد میں وہ غیر رمضان میں جب وہ اس کی قضا کرے گا تو جو دن کا وہ کر رکھ رہا ہے اس دن کی نیت کر لینا بہتر ہے۔ اگر اسے یاد نہیں ہے کہ کون سے سال کا کون سا دن کا روزہ تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کہہ لینا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ عز و جل ہم سماعت کرتے ہیں کہ جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے اور ہم تو کر گزرتے روزے کی حالت میں اور ہمارا روزہ جاتا رہتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے سماعت کیجئے کہ حقہ، جیسا کہ آج بہت چلن چلا ہے حقے کا، تو جس کو دیکھو وہ اس کو حقے کی بات کرنے لگتا ہے، جس کو دیکھو تو حقہ لے کر کے بیٹھا ہے کہ حقہ یہ ہے حقہ وہ ہے۔ تو بہرکیف جو روزے کی حالت میں اگر کسی نے حقہ استعمال کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ سے کہتے ہیں اس میں کھانے کی کیا چیز ہے، وہ کھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باریک اجزات یعنی باریک اس کے ذرات جو ہوتے ہیں نا، تو وہ دھوئیں کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں، حلق کے نیچے اتر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے حقہ، سگار، پان، بیڑی، تمباکو اور پینے کھانے سے یہ سب چیزیں تو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ پان یا تمباکو کی پیک تھوک دی ہے، کیونکہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں، اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم پان تمباکو گٹکا کھا رہے ہیں تو ہم تھوڑی اس کو اندر نکل رہے، ہم تو اس کو تھوک دے رہے ہیں نا، تو ایسا نہیں ہے۔ تھوک کے ذریعے باریک ذرات جو ہوتے ہیں نا تو وہ اندر چلے جاتے ہیں حلق کے، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری چیز کہ دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا تو اپنی بیوی سے ملاقات کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو ان حالتوں میں روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ شادی شدہ حضرات کا مسئلہ ہے۔ قصدن منہ پر قے ہو گئی، اور قصدن یعنی جان بوجھ کر کے الٹی کی،
اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر جان بوجھ کر کے کسی کو متلی آ رہی ہے اور اس نے جان بوجھ کے انگلی ڈال کر کے جو ہے تو الٹی کر دی، اس کو اگر روزہ دار ہونا یاد ہے اس کا کہ ہاں میں روزے سے اور یہ جان بوجھ کر کے کر رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ورنہ الٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی بہت جو ہے تو لوگوں میں عام ہے کہ اگر کسی نے الٹی کر دی روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. ایسا نہیں ہے. اگر کسی کو جو ہے تو ایسے ہی جو ہے تو الٹی آ گئی، بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا کہ بھوکے پیٹ ہونے کی وجہ سے یا کچھ کھا لینے کی وجہ سے، سحری میں کچھ کھا لیا تھا، اس سے مچلاہٹ ہونا شروع ہوئی، دن میں روزہ دار تھا اور اچانک سے جو ہے تو گرمی کی شدت سے اس کو قے ہو گئی، الٹی ہو گئی. یہ جان بوجھ کر کے نہیں تھی، تو اپنے آپ جو ہے تو طبعی طور پر تھی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ منہ بھر کے ہو یا بالٹی بھر کے ہو، کتنی ہی الٹی ہو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ہاں اب اس نے جو قے کی ہیں، اب وہ قے کرنے کے بعد میں اگر اس نے گلی کرتے وقت اگر پانی کا گھونٹ پی لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. بالٹی بھر کے اگر الٹی کر دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر ایک گھونٹ پانی اگر اس نے پی لیا اس پر تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. الٹی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور ایسے ہی اگر کسی نے جان بوجھ کر کے الٹی کی اور روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر منہ بھر قے نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر منہ بھر کے نہ ہو تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. سوتے کے اندر پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا تو پانی کا قطرہ حلق کے اندر چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انشاءاللہ عز و جل چند باتیں یہ بھی سماعت کر لیتے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اب جب یہ بات ان کی چلی ہے تو دونوں بات ساتھ میں ختم ہو جائے. تو جن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ یہ ہے کہ بھول کر کھایا پیا یا بیوی کے ساتھ میں ملاقات کی تو روزہ نہ ٹوٹا. اگر بھولے سے ہوا ہے، اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا، کسی نے کھا لیا بھول کر کے یا پانی پی لیا یا جو ہے تو بیوی سے ملاقات کر لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ روزہ فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو. اگر مکھی دھواں غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مکھی ہو یا دھواں ہو یا غبار ہو یا آٹے کی چکی کے اندر پیس رہا تھا تو وہ جو ہے تو حلق کے اندر چلی گئی غبار تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چلا گیا. اور اگر جان بوجھ کر کے ڈالتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، جان بوجھ کر کے ڈالے گا. اسی طریقے سے یہ چیز بھی مشہور ہے کہ تیل سرما لگانے سے، عطر لگانے سے، حجامت بنانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ عوام کے اندر بہت مشہور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. تیل سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ سرمے کا رنگ تھوک کے اندر دکھائی بھی دے. جیسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ سرما لگانے کے بعد میں تھوک کے اندر سرما دکھائی دیتا ہے، بعض دفعہ نکلتا ہے تھوک کے ذریعے، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگرچہ سرمے یا تیل کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ دکھائی دیتا ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے کوئی بالغتا احتلام ہو جانے سے یا ہم بستری کرنے کے بعد غسل نہ کیا اور اسی حالت میں پورا دن گزار دیا تو وہ نمازوں کے چھوڑ دینے کا گناہگار ہوگا، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمازوں کے چھوڑ دینے کے سبب وہ سخت گناہگار ہوگا مگر اس کا روزہ ادا ہو جائے گا. اور والا مسئلہ ہے. اور اسی طریقے سے کچھ عورتوں کے مسائل ہیں تو وہ سے یہاں بیان. یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی، تلی آتی ہے نا باریک سی، اور تو وہ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، تو روزہ نہیں ٹوٹا مگر اس چیز کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہے. جو چیز اگر تلی کے برابر تھی اور وہ کھا لیا اور حلق تھوک کے ذریعے وہ حلق کے نیچے بھی اتر گئی، اگر اس کا مزہ محسوس ہوا حلق کے اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اللہ عز و جل ہم سب کو ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوران گفتگو جو کچھ بھی غلطی لغزش ہوئے اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے و طفیل
ہم سب کو ان غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. زندہ باد.